السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 146 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور کتنے ہی نبی قاتل لڑائی کی معه ان کے ساتھ ربیون کثیر بہت سے اللہ والوں نے، وما وہنوا اور نہ وہ سست ہوئے، ما لما اس کے لیے جو پہنچا ان کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ وہ ضعیف ہوئے کمزور پڑے، وما استکانوا اور وہ استکان شو نہیں کی، تھکاوٹ شو نہیں کی، دب نہیں گئے۔ واللہ یحب الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور کتنے نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا تو اللہ کی راہ میں مصائب پہنچنے کی وجہ سے نہ وہ سست ہوئے، نہ کمزور پڑے اور نہ ہی دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت کریمہ جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت 146۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کو اس بات پر سرزنش کی تھی جو غزوہ احد میں شریک ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر جب ان کو پہنچائی گئی تو انہوں نے ضعف اور استکانہ، تھک گئے، سست ہو گئے اور کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو یہ بات سمجھائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ اور وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن يرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول گزر چکے، تو اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ تو جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اور کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن ہی نہیں، سب کی اجل لکھی جا چکی، جو دنیا کا صلہ چاہے گا اس کو اس میں سے دیں گے، جو آخرت کا اجر چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو اور جزا دیں گے۔ جب مؤمنین نے اللہ کے راستے میں قتال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سچویشن میں جس میں کہ ان کو قرح لگے، ان کو زخم لگے، ان کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچی، ان کو نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچی، ان کو روحانی طور پر تکلیف پہنچی، ان کو ایموشنلی وہ ٹراما کی کیفیت میں چلے گئے۔ ان تمام تکلیفوں میں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکلنے کا ایک حل بتایا اور ان کو اگزامپل دی ایسے ربیون کی، اللہ والوں کی، جن کو اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے آپ پہ قابو رکھنا آتا تھا۔ ان کی 3 کوالٹیز ہیں جو کہ اللہ نے مدح فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تحسین فرمائی ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اور انہی 3 کوالٹیز کو آج انشاءاللہ ہم اپنے لیسن میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 کوالٹی، جب ان کو اللہ کے راستے میں قتال کرنا پڑا تو انہوں نے وہن نہیں کیا، انہوں نے ضعف نہیں کیا، اور انہوں نے تکان نہیں شو کی۔ اب ان تینوں لفظوں کے ان کی میننگ سے سمجھیے۔ وہن جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، سست ہو جانا، کمزور ہو جانا، اپنے کام سے رک جانا، سلگش ان ایکٹیو ہو جانا اور دب کر بیٹھ جانا، یہ ایک پہلی کوالٹی ہے جو اللہ نے کہا ہے انہوں نے نہیں کی تھی، لہٰذا یہ کام بھی تم مومنوں نے نہیں کرنا۔ نمبر 2، وہ ضعف کا شکار نہیں ہوئے تھے۔
وہ ضعف وما ضعف، انہوں نے جسمانی یا رائے کی کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ نمبر 3 ومستکانو، اور وہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوئے۔ اب ان 3 کوالٹیز کو اپنے سامنے رکھیے، اور تو یہ بھی ایک بہت بڑی تسلی کہہ لیجئے، ایک بہت بڑا کیریکٹر میک اپ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ان لوگوں کی کوالٹیز ہیں جو اللہ کی نظر میں معزز ہیں، اور یقیناً یہ کوالٹیز اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہمیں بھی کوئی ہمارا مقصد کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا۔ تو 3 مختصر ترین الفاظ میں 3 بہت بڑی بڑی کیریکٹر کی ٹینڈنسیز اللہ نے یہاں پہ بیان کی۔ نمبر 1 کہ ہم لوگوں نے لیزینس سے اپنے آپ کو جان چھڑانی ہے۔ امپورٹنٹ چیز دیکھیے کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی ہم لوگ یہاں پر اس وقت میری آپ سن رہی ہیں، ہم اب اپنے ارد گرد اپنے کاموں کا جائزہ لیں، ان لوگوں کا جائزہ لیں جو اپنے مقصد کو اچیو کر جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا جائزہ لیں جو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان دونوں کے کیریکٹر میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان دونوں کا ڈفرنس۔ ایک وہ بندہ ہے جو کہ ایکٹیو ہے، اپنا کام فنش کرتا ہے، اپنے کام میں ڈنڈی نہیں مارتا، چوکنا چست اور ہوشیار ہے، جبکہ دوسری طرف وہ بندہ ہے جو آدھا کام کرتا ہے اور آدھا چھوڑ دیتا ہے۔ آدھا کام کرنے کے بعد وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اپنے کام کو کرنے کے لیے اپنے اندر پاور یا انرجی نہیں پاتا۔ یہ ایک وہ ٹینڈنسی ہے جس میں ہمارے پاس لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہے، ہم اس وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہے۔ تو ویری فرسٹ اصول جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان لوگوں کے لیے جو کہ تھوڑے سے بزدل ہو گئے تھے، جو ٹراما کی کیفیت میں تھے، جو پیچھے ہٹ گئے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جھوٹی خبر سن کر اپنے مقصد کو فراموش کرنے کا سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ فار ایوری سنگل ہیومن بینگ آپ کا کنٹریبیوشن نوٹ کر لیا جائے گا، ایون اف کہ آپ منزل تک نہیں پہنچے، آپ نے اس منزل کی طرف کتنے قدم بڑھائے وہ بھی لکھ دیے جائیں گے، اس کے لیے آپ نے کیا ایفرٹ پٹ کی وہ بھی لکھ لی جائے گی۔ لہٰذا بی کانفیڈنٹ، اور اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ اپنے مقصد کے حصول کی طرف کشاں آہستہ آہستہ رواں آہستہ چلتے ہی جائیے۔ آپ کے ذمے نہیں ہے کامیابی یا ناکامی، آپ کے ذمے صرف چوائس ہے، اور آپ نے چوز کیا کرنا ہے کہ میں نے اپنا بیسٹ شو کرتے ہی رہنا ہے، حالات جیسے مرضی ہوں۔ تو سب سے پہلی بات، جس بھی سچویشن میں آپ ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی سچویشن کیا تھی؟ لیڈر کوئی نہیں رہا تھا، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، ان کی سچویشن ایسی تھی کہ ناؤ دے ہیو ٹو ٹیک ڈیسیشن آن دیئر اون۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اتنے لیڈر نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو چلا سکیں۔ ہمیں خاص طور پر خواتین کو یہ عادت شروع سے ڈال دی جاتی ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتی ہیں دوسروں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سستی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہوتی، ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جسمانی کمزوری اور نفسیاتی کمزوری یہ دونوں ہی اس میں آتی ہیں۔ یعنی ہمیں ان آیات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنی پیاری ہمیں جو ہے پریکٹیکل لائف ریلیٹڈ اتنے خوبصورت لیسن دیتی ہیں کہ ہم ایک ایک لفظ پہ پورا لیسن ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو سستی کی بات ہم نے کی کہ ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں۔ اب ہم اپنی لائف میں دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ اس کے ڈرائنگ روم میں سمپل بیٹھ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خاتون خانہ کتنی سست ہیں یا کتنی ایکٹیو ہیں۔ سمپل، آپ کو ان کی صفائی کی کیفیت سے، ان کی چیزوں کو رکھنے کی کیفیت سے سب آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ آپ سمپل ان کے واش روم میں جا کے ہاتھ دھو کے واپس آ جائیں۔ تو کیونکہ ہم لوگ نہیں اس چیز کو دیکھتے، ہمارے پاس لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، بہت سے کام ہم اپنی فنیشنگ ٹچ تک نہیں لے کر جاتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سست ہیں، ایک کام شروع کیا اس کو مکمل نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا کام شروع کر دیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی ہیلپر نہیں۔ اسی طریقے سے ان اسٹوڈنٹس کو ہم دیکھتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں،
فنش کر لیتے ہیں وہی سب سے آگے جاتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ فنشنگ تک کام کو لے کر جانا ہے, سست نہیں ہونا. یہ عام حالات کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن جب ایک سچویشن انسرٹن آ جائے, ایسی سچویشن جس میں آپ کو نہیں پتا کہ وٹ ول ہیپن نیکسٹ, تو اس صورت میں تو سست ہونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے کامیابی کیوں حاصل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جنگ کیوں ہاری. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کردار کے اندر کچھ ویکنیسز ایسی تھیں جن کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا. تو ہم لوگوں نے اپنی پرسنل گرومنگ کرنی ہے. قرآن ہمیں یہ چیزیں سمجھا رہا ہے. ایک سوچنے کا انداز, ایک زندگی گزارنے کے لیے اپنے ذاتی طور پر کیسے ہم نے اپنے آپ کو ایک سچویشن سے نکالنے کے لیے ریڈی کرنا ہے. تو ضعف نہیں ہونا. دوسرا سب سے پہلے تم نے پڑھ لیا نا, سست نہیں ہونا. اور سستی میں بھی دیکھیں, کیونکہ یہ لیزینس ایک ٹاپک قرآن پاک میں آیا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں اذکار کیوں نہیں کرتے, صبح کی نماز کے بعد قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے, سوتے کیوں, جو ایک ذکر ہے جس کو کہ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہم سب کو پتہ ہے, ہم ان اذکار کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پاتے. وجہ کیا ہے؟ وی آر لیزی. سمپل. جو لیزی لوگ ہوتے ہیں نہ وہ دنیا میں کہیں پہنچتے ہیں, نہ ہی وہ اللہ کی نظر میں معزز ہوتے ہیں, اور نہ ہی وہ جنت کے اعلیٰ مقاموں کے لیے اسٹرائیو کر سکتے ہیں. تو لیزینس, سے نو ٹو لیزینس. جب بھی کبھی آپ کے اندر یہ سستی پیدا ہو نا, اپنے کام کو کرنے میں جی نہیں لگ رہا, یا آپ کہہ رہے ہیں اچھا آج کا کام ہے کل کر لوں گی, ابھی تھوڑی دیر بعد کر لیتا ہوں, ابھی یہ تھوڑا سا یہ کر لوں, ابھی تھوڑا سا ریسٹ تو کر لوں, ابھی ریلیکس تو ہو جاؤں, یہ چیزیں ہماری جسمانی صحت اور ہماری ذہنی صحت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی ربیون اپنے نبیوں کے ساتھ لڑتے رہے, نبی بے شک ان کو لیڈ کرتے تھے, لیکن ان کی اپنی بھی پرسنل کچھ ہیبٹس تھیں جن کی وجہ سے وہ قابل تحسین ہیں, ان کے عادات کی تعریف کی گئی ہے. اور ان میں سب سے پہلی کوالٹی اللہ نے یہی بتائی ہے کہ they did not show laziness, they did not become inactive. اپنے طور پر اپنے آپ کو ہر صورت اپنے مقصد کے لیے تیار رکھیں, چوکنا رکھیں, ویجیلنٹ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی بہت ڈیمانڈ نہیں کیا کہ سب کچھ ہی لگا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کرو اچھا کرو, عمدہ کرو, احسان کے درجے میں کرو. اور جب سچویشن ایسی آ جائے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو, then you should be highly active. ایک چیز. دوسری چیز, ضعف نہیں کرنا, ویکنس شو نہیں کرنی, کسی بھی حوالے سے ضعیف نہیں ہونا. اب کمزوری کیا ہے؟ کمزوری کو سمجھ لیجئے, کمزوری کی 2 ڈائمینشنس ہیں. ایک آپ کی فزیکل ویکنس ہے, دوسری آپ کی مینٹل ویکنس ہے. جو فزیکل ویکنس ہے دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو آر لائف اسٹائل. ہم جو کھاتے ہیں, ہم جیسے سوتے ہیں, ہمارا لائف سٹائل ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم کتنے اسٹرانگ ہیں فزیکلی. اور ہم جن لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم فزیکلی, ہم مینٹلی کتنے زیادہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہے ہمارے اندر. تو یہ کانسٹنٹ گرومنگ ہے ہم لوگوں کی. جب ہم اپنے آپ کو کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں, کسی مقصد کا حصول کرنا چاہتے ہیں, کسی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو فزیکلی یا مینٹلی ویک ہوتے ہیں وہ کبھی بھی لیڈرز نہیں بن سکتے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے جو چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے یہاں پر وہ یہی ہے کہ وائی یو فیل سو sluggish inactive and why you even had this desire کہ تمہیں امان دی جائے. کیا تمہیں کانفیڈنس نہیں تھا کہ تم صحیح راستے پر ہو؟ کیا تمہیں یہ کانفیڈنس نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برحق نبی ہیں؟ کہ یہ کانفیڈنس تمہارے لیے اس منزل, اس مقصد یا اس سفر کو آگے جاری رکھنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ یہ تمہارے ذہنوں میں کیوں اس تکان آ گئی, کمزوری آ گئی, سستی آ گئی, کیوں آئی؟ دیز آر ناٹ دا گڈ ورچوز. یہ ایک اچھی کوالٹیز نہیں ہے, یاد رکھیے. کمزوری تو جب ہم قوت کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو پھر بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے. ان کے جو مومنین ہیں ان کے پاس ہر قسم کی قوت ہونی چاہیے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قوی مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن کی نسبت. اس کے اندر قوت بیان ہو, اس کے اندر قوت فیصلہ ہو, اس کے اندر پاور ہو, اس کے اندر انرجی ہو, رننگ انرجی ہو, وہ انرجی جو کہ اس کے وجود سے معاشرے میں شفٹ ہو.
تو یہ ایک ایسا انسان دنیا کو دینے والی آیات ہیں جس میں کسی بھی سچویشن میں اپنا بیسٹ شو کرنے والے انسان وہی قابل محمود ہیں، وہی قابل ستائش ہیں، وہی قابل حمد ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ کو محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا why did you even think of these negative things in your personality؟ تمہارے کردار میں یہ چیزیں آئی ہی کیوں؟ تمہارے لیے اگزامپلز وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور اس راستے میں جہاد کرتے وقت ان کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی واپسی کی راستہ نہیں تھا۔ تو اس کانفیڈنس کو ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان عادات کو، ان خصوصیات کو ہمارے کردار کے اندر لائے کہ ہم کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے کو لے کر جب چلیں تو ہمارے اندر قوت بیان ہو، ہمارے اندر قوت فیصلہ ہو، ہمارے اندر جسمانی طاقت ہو، ہمارے اندر ذہنی اور روحانی طاقت ہو۔ ہم ان تمام طاقتوں کے مظہر اللہ تبارک و تعالیٰ ذو القوت المتین کے ساتھ جب تعلق بنائیں گے تو پھر یہ قوتیں آئیں گی، ورنہ نہیں آ سکتی۔ اس کی اس قوت والی کتاب سے جب ہم قوت لیں گے تو پھر ہمارے اندر کی کانفیڈنس لیول، ہمارے اندر کی قوت، ہمارے اندر کی انرجی، ہمارے اندر کی پاور یہ رن کرے گی اور یہ سوسائٹی میں رن کرے گی۔ تو کمزوری شیطان کی طرف سے ہے، سستی شیطان کی طرف سے ہے، تھکاوٹ شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ اس کے برخلاف اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت ایکٹیو رہیں، چکنے رہیں، ویجیلنٹ رہیں، اپنے کانفیڈنس لیول کو پیک پر رکھیں، اپنا مورال ہائی رکھیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم کتاب اللہ سے پڑھ کر اس میک اپ کو سمجھیں جو کہ کتاب اللہ ہمارا میک اپ کرنا چاہتی ہے۔ یہ میک اپ صرف آنکھوں کا میک اپ یا اپنے فیس کا میک اپ نہیں ہے، یہ اچھا لباس پہن لینا نہیں ہے، یہ میک اپ ہمارے کردار کا میک اپ ہے۔ تو آئیے دوبارہ سے دہرائیں جو آج ہم نے پڑھا اور سیکھا۔ جو ہم نے نہیں کرنا، ہم نے سست نہیں ہونا، نمازوں کو اپنے وقت پہ اول وقت پہ ادا کرنا ہے، گھر کی صفائی کرتے وقت ایکٹیو ہونا ہے، کسی سے ملنے جانا ہے تو ایکٹیو ہونا ہے۔ وی کین ناٹ افورڈ ٹو بی sluggish and inactive، ہمیں یہ نہیں کر سکتے کیونکہ سستی شیطان کی طرف سے ہے، اور ایکٹیو ہونا اللہ کو پسند ہے۔ پھر ہمیں ضعیف نہیں ہونا، ہماری جسمانی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے ہمارے کسی بیڈ لائف سٹائل کی وجہ سے، ہماری ذہنی صحت تباہ ہو رہی ہے ہماری کسی غلط عادت کی وجہ سے، بہت زیادہ موبائل فون پہ اب بہت زیادہ ہنسنے کھیلنے والی چیزیں دیکھتے رہیں، جگتے سنتے رہیں، تو ہماری ایک قوت فیصلہ اور ہماری سوچوں پر یہ نامحسوس طریقے سے اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا ڈیلیبریٹلی اپنی کمپنی چینج کرنی ہے، قوت فیصلہ پیدا کرنی ہے اپنے اندر، اور کسی بھی حالت میں اپنا کانفیڈنس لیول ڈاؤن نہیں ہونے دینا، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ از مائی اسٹرینتھ، میری طاقت میں خود نہیں، میرا رب ہے۔ اللہ از مائی اسٹرینتھ، اللہ از مائی اسٹرینتھ، میری طاقت میرا رب ہے، اور وہ قوتوں والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ قوتوں والا ہے، وہ بہت مضبوط ہے۔ لہٰذا اللہ سے ہم نے طاقت لینی ہے، اور ہم نے کسی بھی حالت میں دب کر نہیں رہنا۔ دین کے معاملے میں اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں کوشش کرتے ہی رہنا ہے، ایون اف ناٹ اے سنگل ہیومن بینگ از فالوئنگ دا ٹریک۔ لیکن پھر بھی جب اللہ کی نظر میں معزز ہونا ہے تو پھر فیصلے کا انتظار بھی ہمیں اسی دن کا کرنا ہے جس دن ہم اللہ سے ملیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھائے اور ہم اس کے مطابق اپنے آپ کی زندگیاں بنائیں۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔